اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانا بھول گئے اور رکوع میں یاد آیا تو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلا مسئلہ کیا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت کو ملا ہی نہیں پائے اور کہاں چلے گئے؟ رکوع میں چلے گئے۔ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر سورہ فاتحہ ملانا بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملا کے پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ پھر سوال کیا ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول جائے، یعنی کہ 4 فرض ہوتے ہیں تو اس میں شروع کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملاتے ہیں، لیکن اگر انہی میں ہی ملانا بھول جائے تو کیا کرنا ہے؟ تو کیا کرنا ہے، بعد کی جو فرض کی جو بعد کی جو 2 رکعتیں اس میں پڑھنا ہے، یعنی کہ سورت کو ملانا اور پھر سجدہ سہو کرنا ہے۔ اور مغرب کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں بھول جائے تو تیسری میں پڑھے اور 1 رکعت کی سورت جاتی رہی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا، کیونکہ مغرب میں کیا 3 رکعتیں تو ہوتی ہیں فرض، اب 3 رکعت کی نیت کری، اب 2 میں شروع میں ہی بھول گئے ہم سورت کو ملانا، بچی صرف 1 رکعت، اب کیا کریں؟ تو بھائی 1 رکعت میں ملا لیں اور 1 رکعت کی صورت ہماری جاتی رہی تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، لاسٹ میں ہمیں سجدہ سہو کو کرنا ہے۔ پھر سوال کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کوئی بھی ایک میں صورت ملانا بھول گئے، اب سوال دیکھیں چینج ہے، پہلے کیا تھا کہ بھائی فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں اگر ہم لوگ صورت ملانا بھول جائے تو کیا کریں؟ تو کیا تھا کہ پھر جو پچھلی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں ملا لیں اور پھر لاسٹ میں کیا کریں، سجدہ سہو کریں۔ لیکن اگر فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں سورت ملانا بھول گئے اور رکوع کے بعد یاد آئے تو کیا کرنا، مطلب رکوع بھی کر لیا اب بعد میں یاد آیا تو کیا کریں؟ تو بولے تیسری یا چوتھی میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے، جو ہم لوگ رکعت پڑھیں گے نا تیسری یا پھر چوتھی میں کیا کرنا ہے، ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا ہے اور پھر کیا کرنا ہے، سجدہ سہو کرنا ہے۔ پھر ایسے ہی اگر سنت یا نفل میں سورت ملانا بھول جائے، ٹھیک، اگر سنت نماز ہے یا پھر نفل میں سورت ملانا بھول جائے اور رکوع کے بعد سجدہ وغیرہ میں یاد آئے تو کیا کرے؟ یعنی کہ ابھی کیا ہے، سنت نماز ہے، اس میں تو کہتے ہیں کہ چاروں میں ہی ہوتی ہیں صورتیں، ہے نا، نفل نمازوں میں چاروں میں صورتیں پڑھنی پڑیں گی، اگر انہی میں سے کسی ایک آدھ میں بھول گئے تو پھر کیا کریں؟ تو کہہ رہے ہیں اور یاد بھی ہمیں کب آیا، جب ہم نے اس والی رکعت کا سجدہ کر لیا، سجدے کے دوران یاد آیا، پھر کہہ رہے ہیں کہ آخر میں پھر ہمیں کیا کرنا ہے، سجدہ سہو کرنا ہے بس۔ پھر کیا ہے، پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی پھر اسی سورت کو بھول کر دوسری رکعت میں شروع کر دیا تو کیا کرے؟ مان لیجیے کہ پہلی رکعت میں ہم لوگوں نے پڑھی قل یا ایھا الکافرون، پھر جو دوسری رکعت شروع کری اس میں بھی ہم نے یہ پڑھ دی قل یا ایھا الکافرون، اب کیا کرے جب دونوں رکعتوں کی صورتیں سیم ہو گئی تو کہہ رہے ہیں پھر اسی صورت کو شروع کیا، اگر سٹارٹ ہو گئی ہے وہ صورت تو اسی کو مکمل کرے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرنا کیا ہے، مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یعنی کہ ایسا مکروہ ہے جو شریعت کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر دوسری صورت یاد نہ ہو تو حرج نہیں، جیسے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں پڑھائی نہیں کری، اب ان کی ایسی ایج آ گئی کہ ان کو کچھ یاد بھی نہیں ہوتا اور انہیں صرف اور صرف قرآن کی ایک ہی صورت یاد رہ گئی، ایک الحمد یاد ہے اور ایک جو ہے کوئی اور صورت، ایک اور کوئی صورت یاد کر لی، مان لیجیے کہ تبت یدا یاد کر لی، اب وہ کیا کریں نا، الحمد کے بعد ہر ایک رکعت میں تبت یدا پڑھتے جا رہے ہیں، تو ان کا ریزن یہ ہے کہ بھائی انہیں کوئی اور صورت یاد ہی نہیں تو وہ چل جائے گا، پھر ان کے لیے انہیں سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس شخص کو یاد ہے اس نے پھر یہ ایسا جان بوجھ کر کیا تو وہ اس نے مکروہ کیا، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر بھولے سے ہو گیا کہ بھائی غلطی سے میری زبان سے وہ صورت دوبارہ سے نکل گئی تو پھر اسی کو ہی مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو کیا کرنا ہے، پھر اسی کو ہی جو ہے پڑھنا ہے۔ سوال ہے کہ دوسری رکعت میں پہلی سے اوپر والی صورت پڑھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا کیا کہ جو رکعت جو دوسری تھی اس میں پہلی سے اوپر والی صورت پڑھی، یعنی کہ مان لیجیے دیکھیں اگزامپل کے طور پہ کہ ہم لوگوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں پڑھ لی انا اعطینا، تو کیا کرنا ہے، یعنی کہ قرآن الٹا پڑھ لیا،
ठीक, क्या किया, उल्टा पढ़ लिया। जबकि इन्ना आतोइना पहले आती है और कुल या अय्युहल काफिरून बाद में आती है। अब किया क्या, पहले पढ़ ली कुल या अय्युहल काफिरून पहली रकात में, अब जो दूसरी वाली रकात है उसमें पढ़ लिया इन्ना आतोइना कल कौसर। क्या करें, एक गलती हुई है या फिर चल जाएगा। तो दूसरी रकात में पहली वाली से ऊपर की सूरत या आयत पढ़ना मकरूह तहरीमी है। ये वो मकरू है जो करीब करीब कल समझाया था ना मैंने, जो हराम के नजदीक हो जाता है, लेकिन हराम नहीं होता, लेकिन इतना ही बड़ा गुनाह मिलता है और गुनाह है। मगर भूल कर ऐसा हुआ तो गुनाह है और ना सजदा सहू। ठीक है, जैसे बहुत से लोग हैं उनके जहनों में ये नहीं होता कि कुरान पाक में ये सूरत उससे पहले है, ये सूरत उसके बाद में है, बस याद होती है लोगों को और पढ़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज का भी एहतियात बरतने की जरूरत है कि जो सूरत जिसके बाद है वैसे ही पढ़े। ऐसा ना करें कि पहले कोई और पढ़ी फिर उससे ऊपर वाली पढ़ दी, तो ये क्या है, मकरूह तहरीमी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर भूले से हुआ कि जहन में ही नहीं था तो कोई हर्ज नहीं है, ना ही सजदा सहू करने की जरूरत है। चल आगे के लिए देखें, भूल कर दूसरी रकत में ऊपर की सूरत शुरू कर दी, फिर याद आया तो क्या करें। मान लीजिए भाई ये गलती है, अरे अब मुंह से निकल गई, अब दिमाग में आई तो भैया ऊपर वाली सूरत है, मुझे जहन में भी आ गया, मैं क्या करूं। तो कह रहे हैं कि जो शुरू कर चुका है उसी को पूरा करे, अगरचे अभी एक ही हर्फ पढ़ा हो। मान लीजिए कि मैंने एक रकत में पढ़ दी कुल या अय्युहल काफिरून, ठीक, अब जो दूसरी वाली आई ना तो मैंने उसमें भी जो है वही पढ़ दी, ठीक, या फिर उससे ऊपर वाली पढ़ दी और भली मेरे मुंह से सिर्फ कॉफ निकल गया उसी का ही, तो एक हर्फ भी अगर उसी सूरत का निकल गया तो हमें क्या चाहिए, हम उसको पूरा करें। ठीक है, उसको बदलना नहीं है, निकल गई तो पढ़ दीजिए, क्योंकि वो तो आपको खुद ही पता गलती से हो गई, तो उसके लिए कोई वो नहीं है, ना ही सजदा सहू है ना ही कुछ और। फिर सवाल है कि पहली में अलम तरो कैफा और दूसरी में लीलाफी छोड़कर अरअयतल लज़ी पढ़ना कैसा है। यानी कि मान लीजिए कि भाई पहली में अलम तरा है, उसके बाद लीलाफी, लेकिन लीलाफी को गैप करके आगे पढ़ दिया, अरअयतल लज़ी पढ़ दिया, जो बीच वाली सूरतें हैं वो रह गई। तो दूसरी में एक छोटी सूरत छोड़कर पढ़ना मना है और भूल कर शुरू कर दी तो उसी को खत्म करे, छोड़ने की हाजत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि दूसरी में एक छोटी सूरत छोड़कर पढ़ना मना है, तो अगर जो सूरत आ रही छोटी है तो उसको पढ़ दो, उसको छोड़कर पढ़ना मना है, और अगर भूल कर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं।